السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم اگلے پیغمبر کا واقعہ پڑھیں گے، تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں۔ قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کر قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے اس کا مقام۔ سورہ انبیاء کے ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجود کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات میں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے جدہ مجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس اور عمرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: خنوخ یا اخنوخ ادریس بن یارود بن محلیل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ اور ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین بن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و حکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور وہ ان کو ہرمس۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہرمس علم نجوم کے ماہر عالم کو کہتے ہیں، اس لیے ہرمس اور رامسا کے معنی یہ ہیں کہ ماہر علم نجوم کا استاد اول۔ ہرمس یونان کا ایک مشہور منجم گزرا ہے کا لقب دیتے ہیں، اور اس کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکمہ اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حلال بن بصاف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گی ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزا اضافہ ہو، اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا
تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا، ادریس کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میری پشت پر سوار ہے۔ فرشتہ موت کہنے لگا، دربار الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہے۔ اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقطوں کو روایت کرنے کے بعد حافظ امان الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے نکارت یعنی ناقابل اعتبار اجنبا ہے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ الیاس علیہ السلام نبی کا نام ہی ادریس علیہ السلام ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو زہری کے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ برادر نیک تمہارا آنا مبارک۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوق ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کہتے کہ یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو۔ دوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے قدری احتساب کو نمایاں نہ کیا ہو اور راز راہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ رہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر، جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمحل ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس علیہ السلام ہی ادریس ہیں۔ تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے، اور خنوع یعنی اخنوخ 65 برس کا ہوا تو اس سے متوشالے پیدا ہوا، اور متوشالے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حکمہ اور فلسفہ کی نظر میں، علامہ جمال الدین قطیفی نے تاریخ الحکمہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ حکمہ اور فلسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مولد و منشا، جائے ولادت و پرورش کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکمہ اور فلسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس اور رامسا ہے اور مصر کے قریب منف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ہرمیس کہتے ہیں، ہرمیس کے معنی عطار ہیں، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونان میں ترمیز، عمرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاد کا نام غوثازمون یا اغوثازمون مصری ہے۔ وہ غوثازیون کے مختلف
اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور یہ جماعت ان کو اور اورین دوم اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اور دین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثہ زیمون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطار عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چاند ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہی نشوونما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اغصا زیمون حضرت شیش علیہ السلام ہی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ راست کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شوق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا نعم و بدل ضرور عطا کریں گے، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون۔ دوستو بابلیون کا مطلب ہے کہ مبارک نہر یا تمہاری طرح کی نہر، مگر اس سے سب سے بہتر قول جو ہے وہ ہے یون سریانی میں تفصیل کی علامت ہے اور معنی ہے بڑی نہر۔ تو دوستو بابلیون کا مطلب ہے بڑا نہر۔ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ مصر بن عام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی۔ دوستو یہ بات ذرا غور کریں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، یعنی 72 لینگویجز، اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ملی تھی، یعنی وہ 72 زبانوں میں اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی 72 زبانوں میں وہ اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغامات کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بدھ و مان کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل اور ماہرین کو اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ دوستو یہ شہر جو ہے یہ صفحہ عالم سے مٹ گیا، مگر اس کے کنڈرات اب بھی باقی ہیں۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل اگر ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو ان کو بھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10 زبانیں ہی آتی ہوں گی، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں اللہ کی مدد اور بخشش سے
وہ 72 زبانوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور واقعی یہ ایک رسول ہی کر سکتا ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب و کواکب اور ان کے اجتماع اور افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدود و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے اس علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طباع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروپوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے، اور اخطاق عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو اس حصے زمین کی سیاست و ملکوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین کے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 ایلاوس بمانی رحیم، نمبر 2 زوس، نمبر 3 اسقلیبوس، نمبر 4 ہے زوس، امون یا ایلاوس، اور 5واں ہے امون یا بسلیوس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈال بنانا، دنیا سے بے التقافی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، اور مقررہ طریقہ پر عبادت الہی ادا کرنا، اور ایام بیس کے روزے رکھنا، یعنی ہر ماہ قمری کے 14، 15، 16 تاریخ کو روزے رکھنا۔ امام بیس کا مطلب ہے یعنی ہر ماہ قمری تاریخ کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو روزے رکھنا۔ دشمنان اسلام نے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنایت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیروں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے، اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھی، اور بعض اس وقت جبکہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جبکہ ستارے اپنے بیوت اور برج شرف میں داخل ہوں، اور بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ دوستو اگلا ٹاپک ہے ہمارا نذر الہی کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھی: خوشبوؤں کی دونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو، اور پھلوں میں گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت: حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: نمبر 1 وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے۔ نمبر 2 قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی تشنا کام نہ رہے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی: جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات
کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے اسقلیبوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت کی اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رب کی حالت کی تصویر بنوائی۔ اسقلیبوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلا دیا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رب کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسقلیبوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شعرہ سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقلیبوس ہی وہ ہستی ہیں جن کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل اور تخمین سے انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے کہ گندم گو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت خوب رو، گنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے منڈے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے سرگے، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبادت کنندہ تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے بندھنے والی ٹپکا پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو ٹپکا باندھتے، اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصیحت اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح محتمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدا کی بیکراں نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہشمند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما؟ بس ہر وقت یہ پیش نظر رہے۔ نمبر 3، دنیا کی بلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ نمبر 4، خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 5، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 6، ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ نمبر 7، اپنے بادشاہوں کی، جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ نمبر 9، دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ نمبر 10، جو ضروریات زندگی سے زیادہ طلب ہوا وہ کبھی قانع نہ رہا۔ تاریخ الحکمہ کے 1348 پر ہرمس سالس کے تذکرے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل جس قدر علوم شائع ہوئے، ان سب کے معلم اول یہی ہرمس اول ہیں، جو کہ مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندہ تھے، اور عمرانی حضرات ان کو خنوخ نبی مانتے ہیں، اور جو اپنے نظم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی خنوخ، ادریس بن یارو بن مہلال بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔
ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آتا ہے سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی اور سماوی اشیاء کے متعلق موضوع قصائد کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتلایا کہ اور ان کو دکھایا گیا ہے کہ آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور صنعت اور حرفت کی تباہی کا خوف ہوا، اور اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابی بنائی۔ دوستو، برابی کا مطلب ہے یعنی برابی ایسے ہیکل جو چلہ کشی کے لیے چار جانب سے بند ہو، اسے برابی کہتے ہیں، اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنوائی اور تمام علوم کے حقائق اور اوصاف کو منتقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تا ابدی باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو گزن نہ پہنچا سکے۔ محاکمہ، فلاسفہ اور حکمت اور فلاسفہ کی قدیم کتابوں کی بعض باتوں سے قطعی نظر ان یا وہ گویوں اور بے سروپا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق افسانوی حیثیت میں گڑھا گیا ہے، اور جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ نقل اس کی تائید میں ہے، بلکہ تحقیق اور تحصیل علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مثلاً اہرام اور برابی کی تاریخ آج جدید اکتشافات کے بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے، اور اہرام اور ان مقابر کی کھدائی نے علوم اور نقوش اور صناعہ کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام، ان کے اجسام اور ان کے زر و جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریریں اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح اشکارا کر دیا ہے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دورازکار باتیں۔ آج بینا خوف و منقرد اور طوطا من خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے، تاہم ان بے سروپا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکمہ کی بات کتابوں میں بھی کسی قسم کی دور از کار باتیں درج ہیں۔ اس سلسلے میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے کہ جس کو ہم قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں، یا توقف کے درجے میں چند جملے جو تورات سے نقل کیے گئے ہیں، یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایان شان ہیں۔ دوستو، آج کا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بس یہیں تک تھا۔ دوستو، میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پیغمبروں کے واقعات پڑھیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔